بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودھا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ناہم جماعت کے نصاب میں شامل سبق شاعروں کے لطیفے پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب کے مایہ ناز ادیب اور انشا پرداز تھے۔ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک سے بھی ان کا تعلق تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ معروف مشہور عالم دین کے عالم، صحافی، اخبار نویس۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ تلاش معاش، نوکری کی تلاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب، وہ انجمن جس نے جدید طرز شاعری کی بنیاد رکھی، انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ آزاد اردو کے صاحب طرز، اپنا منفرد انداز رکھنے والے نثر نگار ہیں۔ وہ اپنی اسلوب بیان، طرز تحریر کے موجد ایجاد کرنے والے بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، ختم کرنے والے بھی۔ ان کا تمثیلی ڈرامائی اسلوب بیان، انداز تحریر انہیں اپنے عہد دور کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ تخیل آفرینی، نیا خیال پیدا کرنا، پیکر تراشی، کردار تشکیل دینا، تجسیم نگاری، خیالی کردار یا اقدار کو انسانی شکل میں پیش کرنا، شعریت، شاعرانہ انداز اور رنگینی، واقعہ نگاری، کہانی کا انداز، نفسیاتی حقیقت آرائی، نفسیاتی مسائل کا ادراک اور مبالغہ آرائی، بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا انداز بیان نثر کا ایسا خوبصورت اور دلکش شاہکار ہے، عمدہ کارنامہ ہے جس نے ان کے بعد آنے والے ادیبوں کی اکثریت کو متاثر کیا۔ خوبصورت اور دل نشیں، دل میں اتر جانے والی نثر کے علاوہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اردو میں جدید طرز شاعری ہے، ایسی بامقصد اور اصلاحی شاعری جو زندگی کی حقیقتوں اور فطری خوبصورتیوں سے مربوط تھی، جس کی ابتدا انجمن پنجاب لاہور کے مشاعروں سے ہوئی جس کے وہ سیکرٹری تھے۔ آزاد کی تصانیف کے نام دیکھتے ہیں۔ آب حیات، دربار اکبری، اکبر اور اس کے اہل دربار کے حالات پر مبنی کتاب، نیرنگ خیال، 13 تمثیلی مضامین کا مجموعہ، قصص ہند، ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد حکومت کے منتخب واقعات پر مبنی کتاب، اور سخندان فارس، ایرانی تہذیب اور شاعری کے بارے میں لکھی گئی کتاب۔ یہ سب تصانیف بہت مشہور ہیں۔ اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی آزاد نے مرتب کیا، ترتیب دیا۔ آزاد نے موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو نظم آزاد میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبق شاعروں کے لطیفے کا ماخذ کیا ہے اور یہ سبق لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سبق شاعروں کے لطیفے صنف نثر کے لحاظ سے تذکرہ ہے۔ یہ سبق مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے لیا گیا ہے۔ آب حیات اردو شاعری اور شعراء پر تحقیقی اور تنقیدی انداز میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اسے اردو شاعری کی تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ مرقع نگاری ایسی باکمال ہے کہ شعراء چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سبق میں شاعروں کے انداز گفتگو اور ان کی طبیعتوں سے متعارف کرایا گیا ہے۔ شاعروں کی حس مزاح تیز ہوتی ہے اور وہ روزمرہ گفتگو میں لطیف پہلو نکال لیتے ہیں۔ اس سبق کے ذریعے جہاں شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کس قدر ضروری ہے۔ اب ہم سبق کا متن شروع کرتے ہیں۔ متن شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے آپ سب بچے پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب پر لکھتے جائیں اور وضاحت سنیں۔ یہ عبارت برصغیر پاک و ہند کے عظیم شعراء میر تقی میر اور رفیع الدین سودا کے بارے میں ہے۔ میر تقی میر
کو خدائے سخن شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، اور مرزا رفیع الدین سودا جو تھے وہ قصیدے کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کا صدر مقام ہے۔ میر اور مرزا کے کلام پر، شاعری پر دو اشخاص نے تکرار بحث میں طول کھینچا، بات بڑھ گئی، یعنی دو اشخاص کے درمیان اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ میر تقی میر بڑا شاعر ہے یا مرزا رفیع الدین سودا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ خواجہ باسط اس دور کے استاد یا بزرگ شاعر مانے جاتے تھے، دونوں اشخاص ان کے شاگرد تھے۔ جب ان دونوں کے درمیان بحث کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی تو وہ فیصلے کے لیے خواجہ باسط کے پاس آئے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی، درخواست کی کہ آپ فرمائیں، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، دونوں ہنرمند شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام درد و غم سے بھرپور ہے اور مرزا صاحب کا کلام یعنی خوشی اور مسرت کے جذبات پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر، یعنی ثبوت میں، پھر انہوں نے میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اس شعر سے میر کے درد و غم کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی، جو بالی پہ ہوا، بالی سرہانے کو کہا جاتا ہے، شور قیامت، بہت زیادہ شور، خود دام ادب کے خادم بولے، ابھی آنکھ لگی ہے، آنکھ لگنا محاورہ ہے۔ آپ دیکھیں دونوں اشعار کا مفہوم اور خیال تقریباً ایک ہے، لیکن انداز بیان جدا ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، مرزا رفیع الدین سودا کے حمایتی تھے، وہ مرزا رفیع الدین سودا کے پاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی فریاد یا انصاف چاہنا ان کی ددہ ملازمہ یا آیا کی معلوم ہوتی ہے، یعنی شعر تو یہ میر نے ہی کہا ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ملازمہ بچوں کو منع کر رہی ہو شور کرنے سے۔ نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی اور وضاحت۔ یہ عبارت مرزا رفیع الدین سودا کے بارے میں ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے۔ سودا کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، قصیدہ گو شاعر تھے۔ مشاعرہ، شاعری کی محفل، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادہ معزز گھرانے کا لڑکا 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، یعنی شاعری کی محفل گرم تھی۔ مرزا رفیع الدین سودا بھی اس محفل میں موجود تھے۔ تمام لوگ اپنا اپنا کلام سنا چکے تو ان کے بعد ایک معزز گھرانے کا بچہ جس کی عمر 12-13 سال تھی، اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا۔ پہلے شعر سن لیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے کا مطلب ہے چھالے، جل اٹھے روشن ہو گئے، یعنی تکلیف زیادہ ہو گئی، داغ زخم کا نشان، چراغ بامانی دل اور بامانی بیٹا۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہے کہ زمانے کی تلخیوں سے میرے دل پر یکے بعد دیگرے جو زخم لگے، اس تازہ زخم جدائی نے ان زخموں کی تکلیف کو بڑھا دیا ہے، اور دل جو زندگی دینے کا باعث ہے، یہی دل زندگی لینے کا باعث بنا۔ گرمی کلام پر سودا چونک پڑے، گرمی کلام کی پختگی پر سودا بھی چونک پڑے، حیران ہو گئے، پوچھا یہ مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ یعنی جب اس لڑکے نے شعر پڑھا تو پوری محفل میں واہ واہ ہونے لگی۔ سودا بھی اس لڑکے کے شعر سے بہت متاثر ہوئے اور پوچھا کہ یہ شعر کس نے پڑھا ہے، تو سب لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ برخوردار ہے۔ سودا نے بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی تم پر جوانی کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، ایسا لگتا ہے کہ تم بچپن میں 55 کے ہو گئے ہو، کیونکہ یہ عمر تو پھولوں اور خوشبوؤں کی باتیں کرنے کی ہے، جبکہ تم دل کے پھپھولوں کا ذکر کر رہے ہو، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ مرزا رفیع الدین سودا کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی، خدا کی قدرت، انہی دنوں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ عبارت نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھنوی شعراء انشاء اللہ خان انشا اور جرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان بے تکلف دوستی بھی تھی اور رقابت کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔
ایک دن انشاءاللہ خان انشا جرت کی ملاقات کو آئے، جرت سے ملنے آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ جرت کسی گہری سوچ میں گم تھے، تو انشا نے ان سے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک مصرع آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرا مصرع موضوع ہو تو شعر مکمل ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا، یعنی انشا نے جرت سے پوچھا کہ کیا ہے، کون سا مصرع ذہن میں آیا؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، یعنی جب تک دوسرا مصرع میرے ذہن میں نہیں آ جاتا اور شعر مکمل نہیں ہوتا تب تک میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ورنہ آپ میرا مصرع لے اڑیں گے اور اپنا شعر بنا کر اپنے نام سے مشہور کر دیں گے، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، بہت بار کہا، بہت ضد کی، آخر جرت نے وہ مصرع پڑھ دیا۔ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی زلف، لمبے سیاہ بال پھپتی، ٹھیک تشبیہ خیال میں آنا، شب دیجور اندھیری رات، یعنی اس کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کر رات کی تاریکی کا خیال آتا ہے۔ سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت چونکہ نابینا تھے اور اس مصرے میں براہ راست ان پر چوٹ کی گئی ہے، تو جرت یہ مصرع سن کر ہنس پڑے، اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، ان کو تلاش کرتے رہے۔ آج کا لیکچر بچوں یہیں تک تھا، باقی سبق انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور جو عبارت ہے اس کی تشریح کی پریکٹس اپنی رف کاپی پر کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔